ہر ایمان والے کے ایمان پہ ثابت قدمی کے لیے اور اس کے ایمان کی سچی دلیل کے لیے اس کے دل کی نرمی، اس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ کا ہونا اور ایثار اور ہمدردی یہ اس کے اعمال سے ظاہر ہو، یہ اس کے لیے ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر کسی کا دل سخت ہے اور وہ انسان کے دکھ سے، درد سے اثر نہیں لیتا ہے، انسانوں پہ ہونے والے مظالم سے اس کا دل رنجیدہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ اس شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اور اس کے اسلام کے دعوے کے خلاف جو ہے اس کے لیے ایک بڑی دلیل ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حشر میں بھی فرمایا، جس کی تلاوت ابھی کی گئی، کہ کامیاب لوگوں کی صفت بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خِصَاصَةٌ، اگرچہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، اپنی ضرورت پہ دوسرے انسان کی حاجت، اس کی تکلیف، اس کی حاجت روائی، اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو خود غرضی سے بچا لیا گیا، جو خود غرضی سے بچا لیا گیا، بس ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، سچے ہیں۔ میرے پیاروں، بالکل صاف ہے یہ بات، بالکل صاف ہے کہ جس کا دل انسانی ہمدردی سے خالی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے انسان کی فلاح اور بہبود کا کام نہیں لے گے، ناممکن ہے۔ یہ اسی سے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کام جس کا دل اس سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں آیا کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا گویا کہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور ایک صحیح حدیث میں یوں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل سے ہمدردی، ایثار کا جذبہ اور رحمت نہیں ہٹاتے بجز اس کے کہ وہ خود بدبخت ہو، بجز اس کے کہ بدبختوں سے، کہ جو بدبخت ہوگا اس کے دل سے اللہ تعالیٰ یہ چیز نکال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں اور انسانیت اس وقت جس قدر جو ہے تکلیف میں ہے، اگر انسانی تاریخ کا پورا موازنہ کر لیں تو کسی زمانے میں بھی انسانی پوری عالمی اعتبار سے، اگرچہ کسی زمانے میں کسی ایک علاقے کے لوگ پریشان ہوئے بھی ہیں، لیکن عالمی اعتبار سے وہ آفت، وہ بلا، وہ قتل و غارت، وہ ظلم، وہ فساد جس طرح سے اس زمانے میں رواج پایا ہے، اتنا کبھی بھی نہیں رہا۔ جتنا درد آج ہے کبھی بھی نہیں رہا، جتنی آج ناانصافیاں ہیں وہ کبھی بھی نہیں رہیں، جتنا ظلم آج ہو رہا ہے ڈنکے کے چوٹ پہ، ایسا پہلے کبھی بھی عالمی سطح پہ کبھی نہیں ہوا۔ آج عالمی سطح پہ ہو رہا ہے ہر جگہ۔ اور اس کے برخلاف اس پہ بھی جو ہے نا ایک اضافی یہ ہے کہ اس زمانے میں انسان جتنا بے حس ہوا ہے، بے غیرت ہوا ہے، اتنا بے حس، بے غیرت، اتنا یعنی احساس کے اعتبار سے اتنا خالی کبھی بھی نہیں ہوا، اتنا بے احساس کبھی نہیں ہوا۔ اور عالمی سطح پہ یہ بیماری انسانیت میں ہر اور عام اور خاص کی زندگی میں سرایت کر گئی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، لیکن ہوئی سب میں ہے۔ وہ بیماری ہے خود غرضی کی۔ یا شیخ اپنی دیکھ، میرا کام بن رہا ہے، میری صبح شام آج اچھی ہے، میری عزت محفوظ ہے، میرے پاس جینے کے نقشے موجود ہیں، تو پھر کسی کے ساتھ کچھ ہوا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ایک کے ساتھ ہوا، 1000 یا 1,00,000 کے ساتھ ہو گیا، ایک پورے ملک پہ ایک عذاب کا کوڑا برس گیا، ہم کو فرق نہیں پڑتا۔ میرے پیارو، انسان کبھی بھی اتنا بے غیرت نہیں ہوا جتنا بے غیرت آج ہے، کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ بے غیرتی اور یہ خود غرضی آج دیندار طبقہ کو بھی اپنے سمیٹ لیا ہے، پوری طریقے سے دیندار طبقہ بھی اس کی چپیٹ میں ہے، جس کو لوگ بڑے دیندار سمجھتے ہیں، ان سے اپنی تکلیف کی رفع کے لیے دعائیں کرواتے ہیں اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ میرے پیاروں، ان کی بھی زندگی سے خالی نہیں ہے، ان کے دل میں بھی اس کا غم نہیں ہے وہ جو ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک جسم بنایا تھا، ایک کانٹا اگر پیر میں بھی چبھتا ہے تو سارا جسم اثر لیتا ہے، یہ فرمایا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا بھائی فرما کے دنیا میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب ہم سب کو طے کیا تھا۔
اور اس بات کا ہم سے وعدہ لیا تھا کہ نہ ظلم کرو گے نہ ظلم برداشت کرو گے، نہ ظلم کرو گے نہ ظلم کرنے دو گے۔ جس طرح تم کو جو پریشانی اپنے لیے بڑی معلوم ہوتی ہے، جس سے تم خود بچنے کی کوشش کرتے ہو، انسانیت کو اس سے بچانے کی کوشش کرو گے، اگرچہ وہ اپنے ہو یا غیر ہو۔ ظلم کسی پہ بھی ہو رہا ہو، دکھ کسی کا بھی ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، اس کے دکھ کو بھی تم محسوس کرو گے۔ ہر ایک کو انصاف دلانا، ہر ایک کو اس کا حق دلانا، ہر ایک کے دکھ درد میں اس کا ہم جھولی ہم ساتھی بننا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین تھی میرے پیارے۔ اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھیں۔ مکہ کی سب سے مالدار عورت اپنے نکاح میں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خاکساری والی، مال کہاں لگ رہا ہے، کہاں خرچ کیا۔ جو سماجی بیماریاں ہیں اس وقت، جو پریشانیاں ہیں، جو آفت و بلا سے مصیبت جو ہے انسانیت پہ ٹوٹی ہوئی ہے کہ غلاموں کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، بعضوں کو اس سے بھی معذور کر دیا کہ اگر اس کو قتل بھی کر دے تو کوئی کچھ نہیں بول سکتا، بچیوں کو زندہ دربور کر دیتے ہیں، ایسے پچھلے جمعے میں اس کی تفصیل میں ہم لوگ بات بھی کی۔ میرے پیاروں، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ان بیماریوں سے جو ہے انسانیت کو چھٹکارا دلانے کے لیے لگا کرتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی بھی زمانے میں کوئی نبی ایسا آیا ہو جو انسان کے اس دنیا میں جو مسائل ہیں، جو ان کی تکلیف ہے، جو ان کے جو ہے نا جھگڑے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، کوئی نبی کی محنت، کوئی نبی کی دعوت ایسی نہیں تھی کہ جو ان مسائل کو اور ان جھگڑوں کو ایڈریس نہیں کرتی ہو، اس کے بارے میں ان کو کوئی سولوشن نہیں دیتی ہو، اور اس کے اعتبار سے بالکل جو ہے نیوٹرل اور ناجانبدارانہ رخ اختیار کرے کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو، ہم تو بس آخرت کا مسئلہ حل کرانے کے لیے آئے۔ نہیں میرے پیاروں، دنیا ہی ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والے حالات چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، اس میں ہمارا کردار ہے، ہمارا رول ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ کچھ مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر ہم اس سے رخ پھیر لیں تو پھر ہمارے اعمال کا، ہماری عبادات کا، ہمارے ذکر و اذکار کا، ہمارے سجدے کا، ہمارے نماز کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ نماز با جماعت میں کندھے کندھے سڑا ملا کے کھڑا ہونے کا حکم، صفوں کے سیدھی کرو، خلا مت چھوڑو، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی جیسے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ صف میدان جنگ میں بھی لگانا ہے، پھر نماز پہ بھی لگانا ہے۔ یہ نماز ہی ہم کو سکھاتی ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو، کہ ایک دوسرے کا ساتھی بن جاؤ، ایک دیوار بن جاؤ۔ اگر بغل والی اینٹ کمزور ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس اینٹ کی بھی جو ہے نا مضبوطی کا تم جو کچھ ممکن امکان اقدام کر سکتے ہو کرو۔ تم مضبوط ہو اپنے اعتبار سے، اپنے ارادے کے اعتبار سے، لیکن اگر بغل والا ساتھی کمزور پڑا تو اجتماعی مقصد جو ہے، جو اجتماعیت سے تم کو حاصل کرنا تھا، وہ تم نہیں حاصل کر سکتے۔ پھر کیسے ممکن ہے میرے پیاروں؟ جن کو ہم اپنا ساتھی اور ہمجولی اقامت دین کی جد و جہد میں ساتھ لینا چاہتے ہیں، اجتماعی مقصد میں ہم ان کا تعاون چاہتے ہیں، لیکن ان کے انفرادی مسائل کو ہم ان کے منہ پہ دے واپس دیتے ہیں کہ نہیں یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو، تمہارے گھر کے پرابلم تم جانو، تمہارے انڈیویجول مسائل ہم نہیں حل کر سکتے، ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اس کے اعتبار سے پہلو دہی کا اختیار کرنا، یہ عام طور پر آج دیندار طبقہ میں ہر مسلک، جماعت، فکر، تحریک، تنظیم جتنی چل رہی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہو، سب اسی بے غیرتی والے انداز پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے میرے پیاروں۔ ہم سب کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو مل کے، ایک دوسرے کی جو ہے نا کہ ساتھی بنے، کہ دوسرے کے جو ہے قوت بنے، طاقت بنے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ دے کے ایک دوسرے کو مدد کر کے کھڑا کریں، ورنہ اجتماعیت ممکن نہیں ہے۔ پچھلی جمعہ بھی ہم بتائے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی آئے ہیں، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قوموں نے جو تصدیق کیا ہے، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، جو ان پہ ایمان لائے ہیں، اس کی دو بڑی وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو اللہ کی طرف سے معجزات اور نشانیوں کا ظاہر ہونا ہے، اور دوسری وجہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے خیرخواہ ہونا، اس کا ظاہر ہونا کہ نہیں یہ جو شخص ہیں یہ ہمیشہ جو ہے لوگوں کو جوڑ کا کام کیا ہے، انہوں نے تو انسانیت کی ہمدردی کے لیے اب تک کی زندگی سفر کی ہے، تو اب جو کہہ رہے ہیں اس میں بھی ہماری بھلائی۔ جب وہ جانتے تھے کہ نہیں کہ یہ شخص ہمدرد ہے تو ان کی پھر دعوت پہ جو ہے نا اگرچہ وہ مشکل بھی ہوتی تھی تو اس پہ لبیک کہتے تھے۔ میرے پیاروں، ناممکن ہے کہ ہم اس اعتبار سے اپنی زندگی کو، اپنا رول، اپنا کردار، اپنی ذمہ داریوں سے ہم پہلو دہی کریں اور پھر امید رکھیں کہ امت تیار ہو جائے گی۔ امت نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتی، ناممکن ہے میرے پیاروں۔ ہم سب کو بچپن میں ہی وہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا گیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کا وہ گشت، جب خلیفہ بنے تو رات میں گشت کیا کرتے تھے کہ کیا حال ہے لوگوں کا۔ اب وہ گشت جو ہوتا تھا وہ اجتماعی مسائل کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہ انفرادی، گھر میں کیا چل رہا ہے کس کے۔ تو ایک جگہ گئے ہیں تو زور زور سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، جھانک کے دیکھا کیا ماجرا ہے، تو دیکھا کہ ایک خاصی بوڑھی عورت ہے اور کئی بچے اس کے آس پاس بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحمل نہیں ہو سکا، قریب گئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت چولہے پہ کچھ ہانڈی چڑھائی ہے، اس کو چلا رہی ہے۔ تو ان سے کہا کہ اماں جان، یہ بچے رو رہے ہیں، تم کچھ کرتی کیوں نہیں؟ تو عورت نے فرمایا کہ یہ بھوک سے بھی لگ رہے ہیں اور میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں، میں تو صرف بہلانے کے لیے ان کو یہ ہانڈی چڑھائی ہوئی ہوں، پانی ہے اور پتھر ہے، اور اس کو ہلا رہی ہوں، کچھ نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اپنے غلام کو ساتھ لیا، بیت المال میں سے کھجور، گھی اور جو کی کا آٹا ساتھ لیا اور اس کو بھر کے بوری کو اپنے کمر پہ رکھا۔ اٹھانے کے لیے غلام کو جب کہا کہ اس کو اٹھا کے میرے کمر پہ رکھ دو، تو غلام نے کہا کہ میں اٹھا دیتا ہوں امیر المومنین۔ کہا کہ کل قیامت میں میرا بوجھ بھی اٹھائے گا؟ اللہ اکبر۔ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے آئے اور پھر اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے حریرہ تیار کیا، کھلایا۔ بچوں کو جب کھانے کے بعد کھیلتے ہوئے دیکھے، اور وہاں کچھ دیر بیٹھ کے ان کو دیکھتے رہے، اور پھر فرمایا کہ میں جب آیا تھا ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، جب تک میں ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھ لوں میں نہیں یہاں سے جانے کا نہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں ان کو اب ہنستے ہوئے دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیاروں، ہمدردی سے بھرا ہوا یہ دل تھا ان کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن خلیفہ بنے تو ایک بچی جو پڑوس کی تھی وہ رونے لگی۔ معلوم کرایا گیا کیوں رو رہی ہو، تو کہنے لگی کہ اب تو ابوبکر امیر المومنین بن گئے ہیں، اب وہ میرا کام تو نہیں کریں گے، بزی ہو گئے، بڑی ذمہ داری ان کے کندھے پہ پڑ گئی۔ کیا کرتے ہیں تو وہ بکری کا دودھ میرے لیے نکالا کرتے تھے، میری بکری میرے گھر والوں کے لیے وہ دودھ دیا کرتے ہیں، میرے گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ وہ بچی رو رہی ہے، کہ اس کے لیے بکری کا دودھ کون نکالے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت گئے اور اس سے کہا کہ ابوبکر کی یہ نئی ذمہ داری اس کو اس کی پچھلی ذمہ داری سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ تم بتاؤ کیسا دودھ چاہیے، جھاگ والا یا بنا جھاگ والا؟ اللہ اکبر۔ یعنی ہم